بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں مسائل کے درس میں کھیل سے متعلق چند باتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انسانوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھیل بنا رکھا ہے۔ کھلاڑی بھی مقصد زندگی کھیل کو بنا رکھے ہیں، ناظرین بھی، دیکھنے والے بھی کھیل کو مقصد بنا رکھے ہیں۔ فقہاء نے اس سلسلے میں اسلامی شریعت کی جو اصول بیان کیے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ نے متعین کیا ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو پہچاننا ہمارا مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے جو چیزیں معاون ہو سکتی ہیں، مددگار ہو سکتی ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ جو چیزیں مقصد میں مخل ہونے والی ہیں، جو چیزیں مقصد میں رکاوٹ بننے والی ہیں، ان چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایسے کھیل جن کے کھیلنے کی وجہ سے مقصد زندگی میں رکاوٹ پیش آ جائے، اسلام ایسے کھیل کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایسا کھیل جس کے کھیلنے سے انسان میں تر و تازگی پیدا ہو رہی، چستی اور چالاکی پیدا ہو رہی، اب وہ سستی دور ہو گئی اور چستی پیدا ہو گئی، اور اس چستی کے ساتھ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو گویا یہ کھیل عبادت کے لیے معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ آدمی سست زندگی گزارے، کمزور بن کر زندگی گزارے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ کو طاقتور ایمان والا پسند ہے، کمزور ایمان والا پسند نہیں۔ طاقت پیدا کرنے کے لیے جو کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ جائز حدود میں ہو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں چار باتیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے، ایسا کھیل جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی مصلحت نہیں، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ اس کا کوئی مقصد ہے، اگر مقصد ہے تو صحیح نہیں ہے، ایسے کھیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یعنی پہلا وہ کھیل جس کی اجازت نہیں ہے، وہ ایسا کھیل ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، اگر مقصد ہے تو غلط مقصد ہے، ایسے کھیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہے گا فلانا کھیل فلانا کھیل، اسلام اصول بتاتا ہے، شریعت اصول بتاتی ہے۔ آپ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جتنے کھیل دنیا میں کھیلے جائیں گے، آنے والے زمانے میں ایسے کھیل آئیں گے، وہ اسی اصول کے مطابق جائز ہوں گے، ناجائز ہوں گے۔ تو یہ پہلی بات جو بتائی گئی، ایسا کھیل جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، مقصد ہے تو مقصد درست نہیں ہے، ایسے کھیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا، ایسا کھیل جس کا مقصد ہے، دنیاوی مقصد ہے، دینی مقصد پیش نظر ہو سکتا ہے، مگر قرآن میں، حدیث میں ایسے اشارے ہے کہ ایسے کھیل کی ممانعت کی گئی۔ کھیل کھیلنے سے فائدہ ہو رہا ہے، مگر اس کھیل کا نام لے کر کہیں اللہ رسول نے اگر منع کر دیا ہے، اس کھیل کو کھیلا نہیں جا سکتا، اللہ رسول نے منع کر دیا۔ تیسرا، ایسا کھیل ہے جس کا مقصد بھی ہے، جس کا فائدہ بھی ہے، مگر اس کھیل میں فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے۔ پھر فقہا فرماتے ہیں اگر اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو پھر ایسے کھیل کی بھی اجازت ہے۔ ایک آدمی کھیل کھیل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، صحت اچھی ہو رہی ہے، سستی دور ہو رہی ہے، تر و تازگی پیدا ہو رہی ہے، مگر وہ نماز سے غافل ہو رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی احکامات سے غافل ہو رہا ہے، گویا کہ یہ فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چوتھا، ایک اور کھیل ہے کہ آدمی جو کھیل کھیل رہا ہے اس کی غرض ہے، مقصد ہے، مقصد درست ہے، دنیاوی مقصد بھی ہے، بشرط یہ ہے کہ جوا نہ ہو، دنیاوی مقصد بھی ہے، دینی مقصد بھی ہے،
اور وہ کھیل مباحی ہے، اور وہ کھیل کافروں کی شعار اور علامت نہیں ہے، اور اس میں ہار جیت پر مال کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، تب اسلام کہتا ہے ایسے کھیل کی اجازت ہے، ایسے کھیل کھیلا جا سکتا ہے جو مباحی ہے، فائدے والا ہے، کھیل کھیلنے کی وجہ سے آدمی اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ ان ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام مقصد زندگی چاہتا ہے، بغیر مقصد کے جانور زندگی گزارتا ہے، بغیر مقصد کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک ویژن ہے اس کے آنے کا اس دنیا میں، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن چونکہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے انسان پیدا ہوا، اس کے لیے ایک چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ سستی کاہلی۔ اب سستی کاہلی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے پسند کیا ہے ایسے کھیل کھیلے جائیں، ایسے کھیل کھیلے جائیں جس سے سستی دور ہو جائے اور انسان کے بدن میں چستی آ جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت صحیح کر سکے۔ اسی لیے حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے کھیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے، اور اس کھیل کو ثواب کا ذریعہ بتایا۔ حدیثوں میں کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس میں اسپیسیفک اللہ کے نبی نے نام لے کر بتایا یہ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، بلکہ ایسے کھیل کھیلنے پر اجر و ثواب بھی ملے۔ جیسے کہ حدیث میں ایک کھیل ہے نشانہ بازی۔ نشانہ بازی ایک ایسا کھیل ہے جس کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے، اس کھیل کو کھیلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سواری کی مشق کرنا، سواری پر بیٹھنا، سواری کی مشق کرنا، سواری کیسے چلائی جاتی ہے، ابھی اللہ کے راستے میں نکلنے میں کام آنے والی چیز۔ اسی طرح حدیث میں جس کھیل کی ترغیب دی گئی اس میں سے ایک تیراکی ہے، پانی میں تیرنا، یہ بھی ایک کھیل ہے۔ اب اس کھیل کا فائدہ ہے، غرض ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ بدن کی سستی دور ہو رہی ہے، دین کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت میں پھر انسان خدا کی عبادت کو دل لگا کر کرے۔ اسی طرح پیدل دوڑنا، پیدل چلنا بھی اور دوڑنا بھی، یہ ساری چیزیں حدیث میں ترغیب دی۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو سہو ولغو، ہر ایسی چیز جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ لہو بھی ہے اور لغو بھی ہے، وہ کام کی چیز نہیں۔ ایسا کھیل کھیل رہے ہو جس کھیل سے آپ اللہ سے غافل ہو رہے ہو، اللہ سے دور ہو رہے ہو، یہ لغو بھی ہے اور یہ سہو بھی ہے۔ پھر حضور نے 4 چیزوں کا تذکرہ کر کے بتایا۔ ایک آدمی چلتا ہوا کھیل رہا ہے، دوڑ رہا ہے اور اپنے گھوڑے کو سدھا رہا ہے، تیراکی کر رہا ہے، اب اسلام نے اس کی اجازت دی۔ جیسے حدیث میں چند کھیلوں کا نام لے کے بتا دیا یہ جائز ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے چند کھیلوں کا نام لے کے تذکرہ فرمایا، اس کی اجازت نہیں۔ جیسے ایسا کھیل جس سے آپس میں جھگڑے ہو سکتے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایسا کھیل جس کی وجہ سے وقت ضائع ہو سکتا ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایسا کھیل جس میں جوا ہے، آج کل کھیل تو جوا بن چکا ہے، کرکٹ، اور خاص طور سے دیکھنے والوں کو بھی اب لیگل جوا قرار دیا گیا۔ پہلے تو کوئی میچ ہوتی تھی تو پولیس چھاپے مارتی تھی، اب تو اس کے ایڈورٹائز ہو رہے ہیں، جوئے کی شکلیں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کھیل میں جوا ہے اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، سختی کے ساتھ منع فرماتے۔ شطرنج کی حضور اجازت نہیں دیتے، کبوتر بازی کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کبوتر کے ذریعے کھیلا جائے۔ ایک حدیث میں سناؤں، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا، رأى رجلا يتبع حمامة، حضور نے ایک آدمی کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حضور نے اس کو دیکھ کر یہ جملہ کہا، شیطان یتبع شیطانۃ، یہ ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
وہ کبوتر بازی اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانا، آج ایسا بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں، دو جانوروں کو آپس میں لڑا کر کے اس کو تماشا دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جو تاش کے پتے کھیلے جاتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہمارے بچے جو گوٹیاں کھیلتے ہیں، فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گوٹیاں کھیلنے سے کہاں سے صحت آئے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو لوڈو کھیلتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح ویڈیو گیم کھیلنا، جو آج کل ڈیجیٹل گیمز آئے ہیں، اب تو گیم کی اتنی قسمیں آئی ہیں، اگر ان کے صرف نام گنائے جاتے رہیں رات گزر جائے۔ ویڈیو گیمز ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر پر کھیلا جائے، موبائل میں کھیلا جائے، جس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے زمانے کے علماء نے جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں، اس پر بڑی بحث کی ہے کہ کرکٹ کھیلنا کیسا ہے، کرکٹ دیکھنا کیسا ہے۔ اگر یہاں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، آدمی اللہ کی ذات سے غافل ہو رہا ہے، ایسے کھیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ کرکٹ دیکھنے کے بارے میں ہمارے موجودہ زمانے کے علماء نے چند باتیں لکھی۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے، کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایسی عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جن کو نچوایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اسکرین پر ایسی عورتیں دکھائی جا رہی۔ کرکٹ دیکھتے رہنے کی وجہ سے آپ کی نماز فوت ہو رہی ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے، فرائض اور واجبات میں خلل ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ دماغ پر، دل پر کھیل اتنا سوار ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کھیل ہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کرکٹ کا ایک میچ چل رہا ہے اور پڑوس ملک کے ساتھ چل رہا ہے، اور بہت بڑا فائنل میچ ہو، اور نمازی ماشاءاللہ پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے، لوگ مسجد میں آ کر پوچھتے ہیں اسکور کیا ہو گیا، وکٹ کتنے گر گئے۔ ظاہر ہے یہ مسجد میں ایسے ماحول میں ایسی باتیں کی جائیں گی تو پھر فقہا کیسے اجازت دیں؟ وہ آیتیں پڑھیے قرآن کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم نے کیا سمجھا؟ تمہاری زندگی کوئی کھیل ہے؟ تم نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا سمجھا؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے تمہارے جینے کا مقصد ہے، تم کھانے کے لیے بھی نہیں، تم کھیل کے لیے بھی نہیں، تم اللہ کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم کو آخرت کے لیے بنایا۔ حضور یہ ترغیب دیتے تھے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ بیکار چیزیں چھوڑ دے۔ جب تک وہ بیکار چیزیں نہیں چھوڑے گا، وقت ضائع کرنا نہیں چھوڑے گا، بیکار کے کھیل نہیں چھوڑے گا، ویڈیو گیمز نہیں چھوڑے گا، کمپیوٹر گیمز نہیں چھوڑے گا، اس کے اسلام میں خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ یہ بات کسی اور نے نہیں، حضور نے فرمائی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بیکار چیزیں جب تک چھوڑی نہیں جائیں گی اسلام میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ حضور یہ ترغیب دیتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی نعمت ہونے کا لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں۔ آج صحت ہے، جب تک صحت اچھی ہے اللہ کی عبادت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ جوانی ہے، دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، تب دل چاہے گا آدھا گھنٹہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤں، بڑھاپے کی بیماری کی وجہ سے نہیں کھڑے۔ الصحہ اللہ کی بڑی دولت، الفراغ آج اللہ نے وقت دیا ہے
پتہ نہیں کل مشغولیت آ جائے، پتہ نہیں کس کام کی وجہ سے مشغولیت آ جائے۔ اس لیے حضور یہ دو باتیں فرماتے تھے، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے قدر کرو، اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے اس کی قدر کرو، لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں اپنی زندگی ضائع نہ کرو۔ آج ضرورت ہے خاص طور سے نوجوانوں سے اس بارے میں بیٹھ کر صاف صاف بات کی جائے کہ کون سا کھیل جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سے کھیل سے اللہ راضی ہے، کون سے کھیل سے اللہ ناراض ہے، کس کھیل سے تم اللہ سے قریب ہو سکتے ہو، کس کھیل سے تم اللہ سے اور جنت سے دور ہو سکتے ہو۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔